کئی دفعہ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی ہے. کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں. لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک پر آنسوں کے قطرے گرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں مسائل کا شکار ہوا، آزمائش میں آیا، اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں. اور پھر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے عذاب کے جتنے مناظر بھی دیکھے ہیں ان میں قبر کا عذاب سب سے بڑھ کر سخت ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رویا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی ایک اور حدیث بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے نا، کسی کا جنازہ ہوتا، جنازے کے بعد جب تدفین ہوتی، اور تدفین سے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ شروع ہو رہی ہے، اب قبر میں سوال جواب کا وقت آ گیا. لہٰذا اپنے بھائی کے لیے اب دعا استغفار، یہ ٹائم ہے دفن کرنے کے بعد دعا کریں. اللہ ہم سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرے. ہم کمزور لوگ ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ رحم ہی فرمائے اور زمین کے نیچے بھی اللہ رحم ہی فرمائے. اللہ کریم رحمت فضل اور کرم معاملہ فرمائے. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی میں زہد بڑا تھا. ہم نہ آہستہ آہستہ اعمال حسنہ سے جان چھڑاتے ہیں اور نوافل پر تو بالکل خیال نہیں کرتے. آج کل میں بڑی تلقین کرتا ہوں دوستوں کو کہ یہ دن ہیں 4 سخت گرمی کے، جن میں فجر میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہے. توجہ کریں تھوڑی سی، بڑے الارم لگائیں، فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں. اور جن لوگوں کو ان دنوں میں تہجد تھوڑی مشکل محسوس ہو وہ رات کو جب سونے لگیں تو کچھ نفل پڑھ کے سو جائیں تاکہ قیام اللیل کا کچھ موقع نصیب ہو. کوشش کریں، چلے کبھی صحیح ٹھنڈے دنوں میں صحیح لیکن کبھی پیر شریف کا روزہ بھی نصیب ہو جائے. حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، لیکن ایک غلام نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو اپنی شادی پہ بلایا، دعوت دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی پہ پہنچ گئے اور غلام نے کہا حضور کھانا کھائیے. تو فرمانے لگے میں تو نے دعوت دی تھی، برکت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوا ہے. تمہارا دل نہ ٹوٹے، آ گیا، کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ خدا نے توفیق دی ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، میں روزے سے ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں تکلف بڑا آ گیا ہے. ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان ہے، ہر آدمی کا وزٹنگ کارڈ ہے، ہر ایک کے پاس حوالے ہیں. ہم اس صف میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے جس صف میں اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا نا جناب فلانے نے مجھے اندر بلا لیا لائنیں توڑوا کے. ٹھیک ہے اس نے آپ سے محبت کی، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں. آپ زمین پر رہیں. حضرت عثمان غنی کروڑ پتی تھے اپنے زمانے میں، پھر امیر المومنین بنے تو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سنگریزے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر. تو حضرت عثمان غنی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جوتوں کے ساتھ وہ پتھر ہٹا رہے تھے. جا کے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یار نمازی آئیں گے نماز پڑھنے والے تو ان کے پیروں کو چبھیں گے. میں نے کہا تھوڑی صفائی کر دوں، تھوڑا ذرا ان کو ہٹا دوں تاکہ راستہ بن جائے. انسان کو اپنے پیسوں سے، اپنے قد سے، اپنے القابات سے تو بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جو اخلاقی طور پر مجھ سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں نا، جن کا اخلاق مجھ سے زیادہ ملتا جلتا ہے، وہ بھی سیدنا عثمان غنی ہے. اخلاق کی جو خاص پیروی حضور کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی کمال تھا، خبر گیری بڑی کرتے تھے اپنی رعایا کی. خادم کہتے ہیں جمعے والے دن بھی ان کا یہ طریقہ تھا، لوگوں سے ریٹ پوچھتے، ہاں بھائی فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو، فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو.
کبھی مالی جاگتا رہے نا، کبھی نگران جاگتا رہے، کبھی استاد جاگتا رہے. دعا کرو کبھی حکمران جاگتے رہے. یہ ٹھنڈے کمروں میں اے سی لگا کے سو جاتے ہیں تو پھر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. خود ساختہ قیمتیں ہم نے خود دیکھی. کہتے میرا مال ٹھیک ہے لہذا میرا چونکہ مال ٹھیک ہے لہذا میں 150 روپیہ مہنگا دیتا ہوں. کس قانون کے تحت، کس قاعدے ضابطے کے تحت؟ میں چونکہ دکان چھٹی والے دن بھی کھولتا ہوں لہذا میں تھوڑا مہنگا دیتا ہوں. کس قانون کے تحت؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، جمعے والا دن ہے، خدام کہتے ہیں وہ لوگوں سے بھاؤ پوچھتے، کس بھاؤ فلاں چیز بک رہی ہے، کس ریٹ پر بیچ رہے ہو. امیروں کو تو غرض نہیں ہوتی ریٹوں سے. انہوں نے کبھی اپنے نوکروں سے بقایا بھی نہیں پوچھا، ملازمین سے کہ کتنے کا آیا، بس ٹھیک ہے. انہوں نے کون سا ریٹ کرنا. وہ تو میرے بھائی ریڑھی والے سے سارا پھل پوچھ کر جو آخر میں سستے والے پھل کو چن رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹ پوچھ کر پھر جیب دیکھنی ہوتی کہ میری جیب میں کچھ ہے خریدنے کے لیے. پہلے ریٹ پوچھا، پھر جیب دیکھی، پھر دیکھا میں کیا لے سکتا ہوں. اور وہی ہوتے ہیں جنہیں دکاندار بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لینا ہے تو لیں ورنہ میرا وقت ضائع نہ کر. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ریٹ کو مینٹین رکھنا، چیزوں کا خیال کرنا. ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ سرکاری ریٹ اور ہوتا ہے اور بازار کا ریٹ اور ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ریٹس اور ہوتے ہیں اور روٹین کے ریٹس اور ہوتے ہیں. اس سے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز بھی بڑا انوکھا تھا اور بڑا زبردست تھا. ہمارے یہاں نا لوگ اپنی ذات کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوانیوں نے چاروں جانب سے حملہ کیا ہے نا تو ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کے پاس فوج تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، محافظ تھے، پہرے دار تھے، نیزہ باز تھے، تیر انداز تھے. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان سے نبڑ لیتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے تیر کو اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے گا. میری وجہ سے تم کسی پر تیر نہیں چلاؤ گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ. یہ دنیا میں وہ واحد حکمران ہے جنہوں نے جان دے دی ہے لیکن امن و امان کو خراب نہیں ہونے دیا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون بہے. میری جان ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا. ہم کیا کرتے ہیں، سارا خاندان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن چونکہ مجھے شادی پہ نہیں بلایا لہذا میں کسی اور کو بھی جانے نہیں دوں گا. فلاں نے چونکہ مجھے عزت نہیں دی لہذا سارا گھر تباہ کرنا پڑے، خاندان تباہ کرنا پڑے، کر دینا ہے کیونکہ ماں بدولت یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے. اتنی بڑی عظمتوں والے آدمی کو ٹھکرا دیا ہے. لوگوں نے توڑ دیا سارا کچھ لیکن اپنی انا کا بت نہیں توڑا. بڑی چیزیں ٹوٹ گئیں، اپنا انا کا بت نہیں توڑ سکے. او خدا کے بندو، انا کے بت توڑ دو، تم دیکھو گے بڑی چیزیں تمہیں بنتی سنورتی دکھائی دے گی. حضرت عثمان غنی کا کبھی ذکر کرو گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. میں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے تذکرے پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بخیلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امیر اور غریب اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہر امیر غریب کا خیال کرے، تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. اگر چاہتے ہو زمانے میں عاجزی کا کلچر پھیلے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. مسلمانوں، فحاشی، عریانی، بے حیائی اس ماحول میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل عفت اور پاکیزگی سے وقت گزارے تو ضروری ہے سیدنا عثمان غنی کا سیرت کردار عام کیا جائے. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ درگزر، برداشت، حوصلہ، انا کا بت توڑنا یہ دنیا میں عام کیا جائے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کیا جائے. دنیا میں جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا. ضروری ہوگا کہ حضرت عثمان کی بات لکھی. سارا کچھ بھلا ہوا کیوں؟ ایک بات آخر میں سماعت کریں، یہ ہوا کیوں؟ یہ جو صحابہ تھے نا ان پر رب رسول کی بات طاری ہو جاتی تھی. ہمارے ذہنوں میں جس طرح بعض چیزیں، بعض پریشانیاں طاری نہیں ہو جاتی، اس طرح ان لوگوں پر حضور کی بعض چیزیں طاری ہو جاتی تھی. مسند احمد کی روایت عرض کرنے لگا ہوں.
جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے انہیں السلام علیکم کہا، انہوں نے میری طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا بھی پر میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں سیدھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور کو رواج بدل گیا، جناب کیا ہوا؟ کہا عثمان کو سلام کی ہے، مجھے دیکھا بھی ہے، جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پیغام پہنچا، وہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ فرمانے لگے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، جناب سعد بن ابی وقاص نے یاد دلایا، کہا آپ کو یاد نہیں، آپ گزر رہے تھے میرے سامنے اور میں نے السلام علیکم کہا تو آپ نے میری طرف دیکھا بھی لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور گزر گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کو یاد آ گیا اور جب یاد آیا تو کہنے لگے سعد میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہوں، لیکن فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میرے ذہن میں حضور کا فرمان چل رہا تھا، اور فرمایا میں نبی پاک کے اس فرمان کو سوچ رہا تھا جو سرکار نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا، فرمایا جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل پر بھی پردہ آ گیا ہے، میری آنکھ پر بھی پردہ آ گیا ہے، بس حضور کی بات یاد رہتی ہے اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، بس حضور کی بات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز پر پردہ محسوس ہوتا ہے، پوری طرح طاری ہوتی تھی چیزیں۔ او دوستو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ پاس سے گزر جاتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ دماغ پر کوئی اور چیز سوار ہوتی ہے، چیزیں طاری ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے ذہن پر کیا سوار ہے؟ حضور کا ارشاد، نبی پاک کی باتیں، ہر وقت حضور کے تذکرے ذہن پر سوار ہیں۔ جب پوری طور پر سرکار کی باتیں طبیعت پر چھا جاتی ہیں پھر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، پھر سخاوت آتی ہے، عفت و پاک دامنی آتی، وزاداری آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، ورع آتا ہے، زہد آتا ہے۔ ہم نہ دین کو پوری طور پر ذہن پر سوار نہیں کرتے، دنیا سوار رہتی ہے، پیسے سوار رہتے ہیں، شہرت سوار رہتی، بڑا کچھ سوار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی فرمایا کرتے تھے دولت تجوریوں میں رکھ لیا کرو، دلوں میں نہ رکھا کرو۔ تم نے دلوں میں بھی پیسے رکھ لیے ہیں، اس کا نتیجہ خطرناک برآمد ہوا ہے کہ ہر چیز اسی اینک سے دیکھتے ہو، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے عثمان وہ ہے جو ذوالنورین ہے، دو نور، حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، دو بیٹیاں۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ذوالنورین ہے، وہاں بھی تذکرہ اسی نام سے ہے۔ 18 ذی الحج کو خوب حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں، ان کے لیے اہتمام کریں، اجتماعات کریں۔ اللہ رسول اس سے بڑا پیار کریں گے جو سیدنا عثمان سے پیار کرے گا، صحابہ اور اہل بیت اس پر بڑی نظر کریں گے جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرے گا۔ سگے خالو ہیں حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے۔ جس دن ان پر حملہ کیا ہے نا بلوانیوں نے تو مولا علی نے تلوار دے کے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، کہا خبردار کوئی عثمان کا دروازہ کراس نہ کرے۔ یہ تو بعد میں نظر لگ گئی لوگوں کو، تو لوگوں نے بہکی بہکی باتیں کرنی شروع کر دیں، ورنہ ان لوگوں کی محبتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ یہیں سے تو لوگوں نے پیار کرنا سیکھا ہے کہ پیار ہوتا کیا ہے۔ تو اس لیے خوب تذکرہ ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور جتنی باتیں آج ہم نے ان کی سیرت سے سیکھی ہیں کوشش کریں گے ہم ان سب کو اپنائیں۔